اپنی پوری کیبنٹ کے بالکل ٹھیک. Got it. Time is got it. السلام علیکم عمار بھائی. وعلیکم السلام. سوری سر، میں کچھ تھوڑا سا وہ میرے سسٹم میں کچھ گڑبڑیشن ہوئی ہے، اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. چلیں عمار بھائی سب سے پہلے چلتے ہیں اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے. مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کو میاں نواز شریف نے لندن میں طلب کیا ہے، اہم ملاقات ہوئی ہے. کیا خبریں ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے عمار بھائی؟ دیکھیے، اس ملاقات کے حوالے سے پہلے یہ بتائیں آپ کا سسٹم صحیح چل رہا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ لائیو ہیں سر. اچھا، اس ملاقات کے حوالے سے بہت سے کنفیوژن ہیں، بہت سے ابہام ہیں، بہت ساری منہ شکافیاں ہیں اور بہت ساری افواہیں بھی جنم لے لی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح یہ اچانک، یہ بہت زیادہ پری پلان میٹنگ نہیں تھی، اچانک میٹنگ ہوئی. اس کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہیں کہ یہ اگر کوئی بہت ضروری میٹنگ تھی تو ویڈیو لنک پر بھی ہو سکتی تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ تمام قیادت کو لندن بلا لیا گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے ایک گفتگو نظر آ رہی ہے کہ ان کی کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی میاں صاحب سے، شاید ایک آدھ دن پہلے، اور اس کے بعد وہ اس میٹنگ کا حصہ نہیں رہے، وہ اس میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے بلکہ وہ بحرین چلے گئے. پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ یہ قیادت کو طلب نہیں کیا جا رہا، وہ خود کچھ گائیڈنس لینے آ رہے ہیں. یہ کمیونیکیشن شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے چلتی گئی. پھر آج لندن انہوں نے پہنچنا تھا، دو بھائیوں نے کوئی 2 برسوں کے بعد دوبارہ ملنا تھا، جو کہ بہت طویل عرصہ ہے. اس کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی، اس سے پہلے ایک خواجہ آصف کا
ایک انٹرویو سامنے آ گیا BBC میں، جس میں بعد میں انہوں نے وضاحت دے دی کہ میری بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہا گیا، لیکن اس کے اندر جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ الیکشن ہم جلدی سے بھی کروا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے نومبر سے پہلے الیکشن کروا کے ایک نئی حکومت آ جائے۔ پھر اس میں ایک سوال جنرل فیض کے حوالے سے بھی کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر جنرل فیض سینیورٹی لسٹ میں آئے تو ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ تو ان باتوں پر بڑی اسلام آباد میں بڑی ہاہاکار مچی، اور لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ حکومت تو 1.5 سال کے لیے آئی تھی، یہ اچانک الیکشن کی بات کہاں آ گئی۔ پھر اس کے بعد پتہ یہ چلا جی کہ یہ فیض صاحب کے انٹرویو کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا گیا۔ ابھی وہ معاملہ ختم ہوا تھا کہ آصف زرداری صاحب کی پریس کانفرنس سامنے آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ میری نواز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے اور بڑی تسلی سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے یہ پریس کانفرنس کرنے کو کہا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارا خیال ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے، کوئی جلدی الیکشن نہیں ہو رہے، اور ہم سب مل کر اکٹھے کام کرنا چاہتے ہیں، جس سے اس بیانیے کو ظاہر ہے تکلیف پہنچی ہے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ کولیشن پارٹنرز ساتھ نہیں ہیں، ان کے آپس میں رکھنے پڑ چکے ہیں، اور یہ آخر میں زرداری صاحب نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ جنرل فیض حمید تو اب کھڈے لائیں گے۔ بعد میں انہوں نے ایک بات کہی کہ وہ آخری جملہ مجھے شاید اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ ان کی وضاحت سامنے آئی۔ پھر اس کے بعد شام کو مریم نواز کا جلسہ تھا صحابی میں، لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی وہاں پہ۔ اب اس میں ایک اور نئی بات نکل آئی، اور وہ بات یہ تھی کہ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کی دور کی غلاظت کا ٹوکرا ہمیں اپنے سر پر اٹھانا نہیں چاہیے، اور ہمیں عمران خان جاتا ہے عوام کے پاس تو اسے جانے دینا چاہیے۔ اچھا، یہ بہت سارے، اس سے صاف مراد یہ ہے کہ وہ الیکشن کی بات کر رہی تھی۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی پچھلے دنوں ایک میٹنگ میں ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم ارلی الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو بہت سارے مکس سگنل جا رہے ہیں، جس سے کچھ بات کلیئر نہیں ہو رہی کہ کون کیا کہنا چاہتا ہے۔ شاید اس کا مقصد کچھ لوگوں کو سبق سکھانا ہے، کچھ لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائی ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اگرچہ طریقے عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے، لیکن ہماری حکومت کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے پنجاب میں کیا صورتحال ہے، کبھی گورنر، کبھی صدر، کبھی کوئی شخص کچھ کر دیتا ہے۔ ابھی 2-3 مہینے تک آپ یقین رکھیے پنجاب میں یہ کرائسس رہے گا، اور حمزہ شہباز کوئی بڑے ڈیسیژن نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح کچھ معاملات عدالتوں میں لٹکے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے۔ ایک خبر کے مطابق جو ہے کہ یہ نئے آرمی چیف کے نام کا فیصلہ بھی اس میٹنگ میں متوقع ہے، کیونکہ یہ جو نام یہ واحد فیصلہ ہے جو ویڈیو کال پر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے سب نے آپس میں ظاہر ہے کلوز سرکٹ میں بات کرنی تھی، اور پاکستان میں تو ہر چیز ہیک ہو سکتی ہے، تو انگلینڈ میں نہیں ہو سکتی تھی، اس وجہ سے وہاں پر جو ہے یہ معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ میری کل جو جتنے لوگوں سے بات ہوئی، جس میں سے کچھ لوگ وفد کا حصہ بھی ہیں، ان سب کو کچھ علم نہیں تھا کہ کیا پروگریس چل رہی ہے، کس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ وہ بالکل، بلکہ وہ تو تھوڑے ڈرے بیٹھے تھے، جیسے پرچہ دینے نہیں بچے جا رہے ہوتے اور انہیں ڈر ہو کہ استاد سے ڈانٹ پڑے گی، اس طرح کی کچھ نہیں۔ ایک اور نقطہ نظر بھی سامنے آیا کہ نواز شریف صاحب کچھ منسٹری سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں، اور کچھ فیصلے ان کے حوالے سے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے جو وزارت خزانہ، اس میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، وہ آپ کو پتا ہے، وہ بچے کو پتا ہے، پیٹرول پرائسز کا۔ پیٹرول کی پرائسز اگر ہم 40 روپیز نہیں بڑھاتے تو یہ ہمیں تقریباً $1.7 بلین ہر مہینے ہمیں پڑتا ہے۔ پاکستان کے پاس جو کٹی میں ہے ٹوٹل 6 بلین کے قریب پیسے ہیں، تو اس کا مطلب 3-4 مہینے ہم گزار چکیں گے، اس کے علاوہ تو نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب، چائنا کے وزٹ سے ہمیں یہ پتا چلا جب تک ہمیں IMF کے ساتھ چلنا پہ تیار نہیں ہوتے تو ابھی فی الحال کچھ زیادہ ملنے کی توقع نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے دوسرا کچھ اس سلسلے میں بات ہوگی کہ یہ سارے جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے کام زیادہ کیا ہے، پرفارمنس زیادہ دکھائی ہے، لیکن نریٹو زیادہ پاپولر ہو رہا ہے۔
इमरान खान का, तो क्यों नहीं हम अपना नैरेटिव पॉपुलर कर सके, जबकि हम बेहतर काम कर रहे हैं, हम बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हम मुल्क को कौम के मफाद का सोच रहे हैं। इस हवाले से भी थोड़ी डांट डपट का इम्कान लग रहा है। लेकिन उसकी मैंने एक कभी पिछले दिनों शायद आपकी नजर से एक कॉलम गुजरा मैंने लिखा था, वो बुनियादी तौर पे ये था कि इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अगर आप तवक्को कर रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हक में कोई बात करेगा, तो ये बहुत मुश्किल है। इसलिए कि ये मीडिया लगाया ही गया था इमरान खान की मदद के लिए, और वो लोग वहीं पर मौजूद है। हुकूमत चली गई है लेकिन वो सारे एंकर वहीं पर मौजूद हैं। वो अभी कभी कभार मुझे बड़ा तरस भी आता है कि PMLN के कोई लोग जो हैं, अगर उन एंकर में से जिसने 4 साल आपकी खूब धुनाई की हो, हल्का सा आपकी फेवर कर ले, तो फौरन ट्वीट आ जाता है मकाफाते अमल। भाई ये मकाफाते अमल नहीं है, ये उनकी स्ट्रेटजी है। जरा उन्हें मौका मिलेगा तो वो झूठे कागजात लहरा लहरा के फिर आपके पीछे पड़ेंगे। लिहाजा इस सूरत हाल को समझना जरूरी है। देयर आर मेजर चेंजेस रिक्वायर्ड इन द मीडिया। ये मीडिया और मकसद के लिए लगाया गया था और लोगों की सपोर्ट से लगाया गया था। तभी तो हमें पता है मैट्रिक फेल लोगों को 60-60 लाख रुपए की तनख्वाह दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? इसलिए कि उनके मुंह बंद रहे और उन्हें जो व्हाट्सएप पे मौसूल हो बोलना शुरू कर दें। और ये अच्छा, ये अब सारी बातें हैं, लेकिन ये सारी अभी इम्कानात है। मीटिंग के अंदर क्या बात होती है, मुझे तवक्को है कि अभी उसका एक अलामिया आएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब लोग प्रेस से खिताब करेंगे। उस वक्त हमें कुछ सूरत हाल का अंदाजा होगा। अभी जो वहां पे हमारे दोस्त रिपोर्टर्स हैं वो भी बिल्कुल मम हैं और उन्हें असल बात का पता नहीं है। लेकिन जिन चीजों पर गुफ्तगू हो सकती है, जिसका इम्कान हो सकता है, उसमें अर्ली इलेक्शन भी है, पेट्रोल प्राइसेस भी है, मीडिया में अपनी नाकामी भी है, और उसमें जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम भी है। इन चीजों पर यकीनन बात हो सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये इसमें एक चीज अभी प्रेस का रिलीज आई है PMLN की, उसमें एक चीज आप मिस कर गए हैं, वो ये है कि नवाज साहब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें इमरान खान को हटाने की वजूहात भी बताएंगे, प्लस जो आपने कहा कि इलेक्शन के बारे में, और तीसरा पेट्रोल, और दूसरी जो चीजें हैं मुईशत के हवाले उससे, ये तीनों चीजों पर कल मियां नवाज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ब्रीफ करेंगे। उमर भाई आप ये बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि अर्ली इलेक्शन, एंड ऑफ दिस ईयर इलेक्शन हो सकते हैं? और दूसरा, नवाज शरीफ साहब की और